ہمارے یہاں یہ انصاف کا جو نظام ہے یہ کب ٹھیک ہوگا اور کب جو ہے ہمارے جتنے بھی انصاف فراہم کرنے والے جو ججز ہیں وہ یہ بات سوچیں گے کہ ہمیں کسی دباؤ میں نہیں آنا، ہمیں کوئی وقتی فائدہ حاصل نہیں کرنا، یا ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بہت سی مراعات ملیں گی اس کے بدلے میں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور لوگ ان سے محبت کریں تو انہیں انصاف پر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے ہم ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے ہمارا ملک۔ یہاں پر آزادی نہیں ہے، ایک عام آدمی کے پاس بھی آزادی رائے نہیں ہے۔ ہم آج بھی غلام ہیں، ہم آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں، حالانکہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہی یہ ساری جنگیں لڑیں اور پاکستان بنا۔ پاکستان بھلا دیکھیں پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کی کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ پاکستان پہلے بھی تو ایک ہندوستان میں ہندو اور مسلمان رہ رہے تھے نا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکیں، وہ انگریزوں کی غلامی سے، ہندوؤں کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آزاد تو ہم آج بھی نہیں ہیں، ہم آج بھی بڑی طاقتوں کے غلام ہیں، ہم آج بھی ان کے ہی کہنے سے سب کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، انہی کے کہنے سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، انہی کے کہنے سے ہر فیصلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کا، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ صرف اس لیے کہ ہم کچھ جو قرض ہیں یا ان سے جو پیسہ لیا ہوا ہے ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں، ورنہ ایسی کیا بات ہے؟ کوئی ہمیں گولی مار دے گا اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو اپنی آزادی اپنی مرضی سے جئیں گے؟ تو شاید وہ جو دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں اتنے سارے موسم ہیں، اس میں یہ زرعی اعتبار سے ایک بہت ہی دنیا کے بہترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی زمین ہر طرح کی فصل کے لیے موزوں ہے، ہم زراعت میں اتنا آگے جا سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بہت کچھ، فروٹ بھی، ویجیٹیبلز بھی، اور بھی معدنیات میں ہم لوگ بہت ترقی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹائل میں کپاس ہماری اتنی زیادہ ہے کہ ہم ٹیکسٹائل میں بہت سے ملکوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بہت سے ملکوں سے پیچھے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی آزادی کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا، جب تک ہم اس غلامی سے نہیں نکلیں گے ہم کبھی ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ہم ایک غیرت مند قوم کے طور پر دنیا میں یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم یہ پیسے نہ لیں کسی بھی بڑی طاقت سے، یہ جو خیرات میں وہ دیتے ہیں یا ہمیں جو دیے جاتے ہیں کہ ہمیں ملک کو چلانا ہے IMF کے لیے یا کی بدولت یا جو بھی ہے، تو ہم خود اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی خسارے میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارے حکمران آنیسٹ ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی عوام کا خیال کرتے ہیں، تو ہمیں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے کسی سے قرض لینے کی یا خیرات لینے کی، اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں اور بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سے مفادات ہیں جنہوں نے ہمارے اداروں کے پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں؟ دیکھیں آج کے جو عوام ہے نا وہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے کے عوام سے بہت مختلف ہیں۔ آج عوام کے پاس ایک سیاسی شعور ہے، اور وہ ایک ایسا شعور ہے کہ وہ اب ان کی رائے ہے اپنی، تو آپ ان کے ساتھ کوئی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے کوئی بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب انہیں سب باتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اور عوام جو ہے جو چاہتے ہیں ان کو وہ فراہم کیا جائے۔ عوام کے بغیر عوام کی رائے کے بغیر الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن مجھے میسیج آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، ایم جاوید خان کا میسیج ہے، راؤ سنی کا میسیج ہے،
اور گلزار حسین مظہر صاحب نے لکھا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اس مقام کے لیے اہل تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، وہ آن کیمرہ بھی بہت سے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، اور آن کیمرہ دیکھ کر ہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں. وہ یہ ہر شہری کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے. اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک کی رائے وہاں موجود ہے کہ وہ بائسڈ ہیں. وہ کیوں بائسڈ ہیں؟ ان کے کون سے مفادات ہیں؟ ظاہر ہے ان کے کچھ مفادات ہیں. تو ایسا کرنے سے وہ دراصل اپنی پرسنالٹی کو ہی وہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اپنے امیج کو خراب کر رہے ہیں. تو اس مقام کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اہل تھے. میں نے آپ کے گلزار حسین مظہر صاحب، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اب ایم جاوید خان صاحب کہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں میڈم. میڈ کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے باقیوں کو انصاف ملتا ہے، پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ملتا؟ خان صاحب نے 3 سال دور میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، خان صاحب کو حساب دینا ہوگا. جی، عمران خان نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے کہ ویلفیئر کے لیے بہت کام کیا جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے وہ کینسر ہاسپٹل بنایا ہے جو لوگوں کے خیال میں ممکن نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ جسٹ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کر دکھایا. ورلڈ کپ جیتا تبھی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیت پائیں گے، وہ بھی کر کے دکھایا. پھر کینسر ہاسپٹل بنایا اور اس میں تمام غریبوں کا مفت علاج آج تک ہو رہا ہے. اس کی جو جتنے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلتی، اور وہاں پر اتنا شفاف نظام ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کا یا عزیزوں کا علاج کروایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد ایک نہیں 2 ہاسپٹل اور بنا ڈالے خان صاحب نے. پھر نمل یونیورسٹی بنا دی، جہاں پر جس کا معیار جو ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہوگا. تو اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے تو تب بھی انہوں نے احساس پروگرام میں، اب بہت سے پروگرام ہیں جو انہوں نے اپنے غریب عوام کے لیے کیے، لنگر خانے، پناہ گاہیں، اور خاص طور پر جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے، وہ بہت سے ممالک، بڑے بڑے ممالک میں آج بھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی بھی غریب شخص 10 لاکھ تک کا علاج مفت کروا سکتا ہے کہیں بھی جا کر، کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں جا کر. اور لوگوں نے کروایا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں، اگر میں ان پہ تفصیل بتانے لگ جاؤں گی تو بہت سا وقت گزر جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہے انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ ان کی پوری زندگی کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنے لیے جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے اپنی وصیت میں بھی یہ لکھا ہے کہ میرا گھر اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب شوکت خانوں کو جائے گا، میری اولاد کو نہیں جائے گا. اور آپ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ انہوں نے پارٹی کا چیئرمین ایک ورکر کو بنا دیا ہے، اپنی بہن کو نہیں بنایا، اپنے کسی بہنوئی کو نہیں بنایا، اپنے کسی بھانجے یا بھتیجے کو نہیں بنایا. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ نواز شریف یا زرداری بنائے نا کسی ورکر کو چیئرمین، پھر دیکھیں گے. اچھا جناب، باقی جو ہے محمد نذیر صاحب، انہوں نے لکھا ہے غلام ہیں ہم لوگ. یہ بات ہمارے ملک میں انصاف کی طرح امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. عمران خان زندہ باد. اب مجھے گالیاں دیں، میں آپ کو گالیاں دوں؟ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا قوم کو معلوم نہیں. جی، آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو انصاف ہے وہ کہاں ہے. انصاف صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہے، جہاں مطلب وہ مخصوص لوگ جو کہ انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بہت سے ججز جو ہیں، میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس باقر نقوی کو، میں جسٹس جو ہے عائشہ کو، اور یہ ابراہیم خان صاحب کو، اور اس کے علاوہ میں ابھی ریکال کر رہی ہوں بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے آج بھی پریشر میں رہ کر بھی سچائی، حق اور سچ پر فیصلے دیے ہیں. دیکھیں، دنیا میں سچ کے ساتھ چلنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. جو زیادہ سچ بولتا ہے اسے اتنی ہی بڑی سزا ملتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، واقعہ کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں کیا ہوا تھا. نواسۂ رسول کو سچ کے راستے پر، حق کے راستے پر چلنے کی کتنی بڑی
سزا دی گئی کہ آج بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے اسی طرح. جو جتنا لیکن جو سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہے، یقین کیجیے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو ابھی بھی ہمارے جو ججز جو ہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پریشر کے باوجود بڑے فیصلے دے رہے ہیں، تو میں انہیں سلام کرتی ہوں. تو اس میں اعجاز الحسن صاحب، مجھے ایسا ایسا نام یاد آ رہے ہیں، وہ تمام ججز جنہوں نے میرٹ پر فیصلے دیے. تو ان کا بہت احترام ہے ہماری نظر میں کہ اتنے سخت حالات میں جہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جہاں ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں کہ ان کی فیملیز کو اٹھوا لیا جائے گا، یا بہت جبر ہے، اور اس جبر میں رہتے ہوئے یہ فیصلے حق اور سچ کے ساتھ رہ کے کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نکل کے دیکھیے نا باہر، سچ بولیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سچ بولنے کی. ملک کاشف بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے صرف ہیلو ہی لکھا ہے. اور مبشر بٹ صاحب نے کہا ہے، سلام کہا ہے. تو مبشر صاحب آپ اپنی رائے بھی دیجیے نا، کیونکہ ہمیں اس وقت آپ کی رائے کی ضرورت ہے. جو خاص طور پہ آج سے ہمارا ٹاپک ہے، بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. اس وقت ہمیں انصاف کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ملک کی جو اکثریت ہے وہ خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور وہ کس طرح جی رہے ہیں اس مہنگائی میں، یہ وہی بتا سکتے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ زندہ درگور ہو چکے ہیں، لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، انہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. تو معاشی بدحالی جو ہے وہ عروج پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا نظام بھی اس وقت بہت اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو ہمارے ادارے آزاد کب ہوں گے، ایک سوال آتا ہے. تو آپ بھی پلیز مجھے اس بات کا جواب دیجئے نا، آپ کے خیال میں ہمارے ادارے کب آزاد ہوں گے، کیسے آزاد ہوں گے؟ حالانکہ عدلیہ کے نظام کو تو آزاد ہونا چاہیے نا، انہیں کسی پولیٹیکل پریشر میں نہیں آنا چاہیے. تو وہ کیوں نہیں آزاد، وہ کیسے آزاد ہوں گے؟ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سجیشن ہے تو پلیز وہ آپ ضرور دیجئے. مبشر نذیر نے لکھا ہے، ہم لوگ تو ملک سے باہر ہیں، جتنی عزت ہم لوگوں کی عمران خان کی حکومت میں ملی کسی کی حکومت میں نہیں ملی. نو ڈاؤٹ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز کو ہمیشہ بہت عزت دی، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے بارہا کہا کہ مجھے اتنا ٹرسٹ ہے اپنے اوورسیز پاکستانیز پر کہ میں جب آواز دوں گا ہمارے جتنے قرضے ہیں، یقین کیجیے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھیجے ہوئے پیسے سے اتر جائیں گے، پھر ہم محتاج نہیں رہیں گے امریکہ کے، پھر IMF کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور پھر ہم سر اٹھا کر جئیں گے. ہم کسی کو ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دیں گے پھر کہ ہماری زمین کو کوئی استعمال کر کے یہاں ڈرون حملے کرے. تو یہ پلان تھا، اور تبھی انہوں نے ان کو عمران خان نے ووٹ کا حق بھی دیا اوورسیز پاکستانیز کو، کہ وہ ہمارے پاکستانیز جو اتنا زر مبادلہ ہمارے پاکستان کو دے رہے ہیں، تو پھر انہیں ووٹ کا حق کیوں نہ دیں. تو اگر وہ ہوتے تو اس وقت ان کے پاس ووٹ کا حق ہوتا. لیکن اب بھی اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی جو آ سکتے ہیں پاکستان، تو وہ یہاں آ کر ووٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن پھر بھی فی الحال تو عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ زیر عتاب ہے، اور یہی نہیں پتہ ان سے نشان ان کا لے لیا گیا ہے. ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں کاغذات نامزد کی. اور پتہ نہیں ان کو بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. لیکن خان نے کہہ دیا کہ اگر بلہ نہ بھی ملا تو ہم انڈر 18 جو ہے وہ کھیلیں گے، ہم اپنے ورکرز کو کھڑا کریں گے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے رہنما PTI کے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں. اور الیکشن جو کمیشن ہے وہ تو بائسڈ ہے ہمیشہ سے، یہ آپ سب کو پتہ ہے. جو الیکشن کمشنر ہے وہ بھی نون لیگ کا چہیتا ہے، تو اس سے تو آپ کسی اچھائی کی توقع نہ رکھیں. تو وہ ہر فیصلہ جو ہے PTI کے خلاف کر رہا ہے، عمران خان کے خلاف کر رہا ہے. تو لیکن عمران خان نے ہارنا نہیں سیکھا، وہ ہر طرح کے حالات میں جینا جانتا ہے. اس نے قوم کے لیے بہت سے پلان تیار کیے ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے. تمام وکلا نے اور
جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، انصاف کے لیے جائیں گے، لیکن اگر وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، پھر ہمارا بی پلان سی پلان جو تیار ہے ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے نام پہ تو کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی جیتے گا، اور اگر عمران خان کو بلہ مل گیا تو ایک بات میں اور بتا دوں، پھر الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ نون لیگ پھر الیکشن میں نہیں جانا چاہتی اگر عمران خان ہوگا، کیونکہ عمران خان کی جو اس وقت اکثریت ہے، جو مختلف سروے کیے گئے ہیں، جو جیو نے بھی جو سروے کیا اس میں بھی ہائیسٹ جو سروے جو ریٹ ہے نا جا رہا ہے عمران خان کی مقبولیت کا، اور باقی پارٹیاں تو کہیں بھی نہیں ہیں، دور دور تک نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان کو نشان مل جاتا ہے تو پھر یہ لوگ الیکشن کو پوسٹ پون کرا دیں گے، اور بہت سے پلان انہوں نے سوچے ہوئے ہیں کہ ہم پھر ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی پاکستان میں۔ ہائے ہائے، میں بظاہر مسکرا رہی ہوں لیکن میرا دل رو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی کہ میں ہر روز کس کرب سے گزرتی ہوں، میں کتنے ڈپریشن میں جیتی ہوں، پھر میں گولیاں کھاتی ہوں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے، میں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کو شروع سے ہی ایک اچھا سسٹم نہیں میسر آ سکا، کرپشن سے پاک ایک سسٹم میسر نہیں آ سکا۔ شروع سے ہی ان لوگوں کی حکمرانی رہی یہاں پر، جو کہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، جو اپنے بینک بیلنسز اور اپنی جائیدادیں بنانے میں مصروف رہے، اور زیادہ تر ادوار میں مارشل لاء بھی لگا رہا، اور اس میں بھی کچھ اچھے حالات نہیں تھے۔ محمد نذیر صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ ہم بھی آپ ہی نہیں کہیں گے۔ اور اس پروگرام کے بعد آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں، یقین کیجیے، ایک بار میری قوم باہر نکلنے کا فیصلہ کر لے آپ مجھے سب سے آگے پائیں گے، چونکہ یہ میرا وطن ہے۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں باہر تو میں وہاں سے سیکنڈ ریٹ سٹیزن رہوں گی، میری پہچان پاکستان ہے، میرا غرور پاکستان ہے، میں دنیا میں پاکستان کے نام سے جانی جاؤں گی۔ اور اگر ہمارے ملک میں کرپشن ہوگی تو لوگ ہمیں عزت نہیں کریں گے، ہم جہاں بھی باہر جائیں گے لوگ ہمیں یہی کہیں گے، یہ دیکھو جی یہ پاکستانی ہے جن کے ملک میں اتنی کرپشن ہے، جن کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سنا کہ مودی اب کیا کہتا ہے؟ مودی کہتا ہے بھئی پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کے تو اپنے ہی ادارے کافی ہیں پاکستان کے خلاف سب کچھ کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی شرمندگی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے ہمیں۔ سائن نوید جٹ ناروال سے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھے۔ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھے لکھ دیا، اپنی رائے تو پلیز ہمیں بھیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارا معاشی نظام ہے یا ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس میں سے کس نظام کو سب سے زیادہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ اپنی کوئی تجویز دینا۔ ابھی میں اکیلی ہی آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، لیکن آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار ہے۔ محمد نذیر نے کہا ہے، شاید لکھا ہے جیل جانے کے لیے، اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سائن نوید چیٹ ناروال نے لکھا ہے حسن زن اور حسن گفتگو کا حسین امتزاج۔ دیکھیے جی، مجھے بالکل بھی اپنی تعریف نہیں چاہیے اس وقت۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری تعریف کی، لیکن یقین جانیے آپ کی کوئی تجویز اگر میرے ملک کے حوالے سے ہوگی، میرے ملک کی بہتری کے لیے ہوگی، تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی، میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری ساری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہو کر اپنے ملک کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب یقین کیجیے اگر ہماری یہ قوم متحد ہو جائے نا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی بھی ادارہ جو باعث چل رہا ہے اس وقت وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کاش ہم لوگ متحد ہو کر باہر نکل آئیں ایک بار۔ میرے بس میں ہو تو میں سب کو آواز دوں کہ میں ہوں، کھڑی ہوں باہر، آ جاؤ۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوگا، لوگوں کو۔ لوگ تیار ہیں، لوگ اس وقت، میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح سے چپ ہیں،
وہ ایک لاوا ہے نا، ابلنے کے لیے تیار ہے. تو جس دن وہ ابل گیا نا تو شاید لوگ نکل ہی آئے. اچھا، اب سائیں نوید جٹ ناروال نے کہا ہے تینوں کردار پی پی پی، نون لیگ اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ راضی ضرور تھی اس وقت بھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عوام کی ایک تعداد ہے نا، بڑی تعداد، یعنی عمران خان کی مقبولیت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، اور 2013 میں بھی عمران خان بہت مقبول تھا. اور عمران خان نے جتنے بھی ووٹ لیے ہیں 2018 کے الیکشن میں، وہ اپنی مقبولیت اور میرٹ پر لیے ہیں. ٹھیک ہے، آرمی اس وقت ساتھ تھی ان کے، لیکن عمران خان کی مقبولیت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی. اور آج تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے نا، تو پھر آج کیوں نہیں الیکشن کروائے جاتے میرٹ پر؟ آج کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ ان کے تمام ورکرز کو، ان کے تمام رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان سے زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے. کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے نا، تو اب پھر کیوں نہیں عوام کی رائے کا احترام کیا جا رہا؟ کیونکہ الیکشن تو عوام کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں نا، کہ عوام جسے چاہے اپنا نمائندہ، جسے چاہے اپنا وزیر اعظم چنے. تو کیوں نہیں حق دیا جا رہا عوام کو؟ عوام کا حق ہے نا، تو عوام کیوں نہیں لے لیتی آ کر یہ حق اپنا؟ اچھا، آپ سائیں نوید جٹ صاحب بہت سے سوال کر رہے ہیں، اور میرے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. آپ ان کی فکر چھوڑیں. ہاں، جماعت اسلامی کی کارکردگی کراچی میں آپ کے سامنے جی بہت اچھی کارکردگی ہے، نو ڈاؤٹ. جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں. وہ بھی حق سچ کے راستے پر ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کو نہیں آنے دیا گیا، ان کا میئر نہیں بننے دیا گیا جماعت اسلامی کا. حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ان کی سیٹیں جو تھیں وہ زیادہ تھی پیپلز پارٹی سے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے، کہ اغوا کر لیے پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے، غائب کر دیا، اور شاید کچھ کو ساتھ بھی ملا لیا ہو، اور یوں انہوں نے جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا. تو یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی اور باقی جگہوں پہ نون لیگ اپنا حق جتاتی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے سندھ تو ہمارا ہے، ہر حال میں ہم سیاہ کریں، ہم سفید کریں، سندھ ہمارا ہے، ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے. تو اب یہ تو جماعت اسلامی کو چاہیے نا کہ وہ پرعزم ہو جائے اور مضبوط ہو کر ان کا مقابلہ کرے، ہار نہ مانے، اور وہ نہیں مانیں گے. میری دعائیں ان کے ساتھ بھی ہیں. محمد نذیر صاحب نے کہا کہ عمران خان جیسا لیڈر ہمارے ملک کو نہیں مل سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما کہہ رہے ہیں، اور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان از اے آنیسٹ پرسن. انہوں نے کوئی مراعات نہیں لی. آپ کو پتہ ہے جب ان کی جمائمہ سے ڈائیورس ہو رہی تھی تو جمائمہ کی آدھی جائیداد ان کو مل رہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ پاؤنڈز تھی. انہوں نے جج سے کہا نہیں، مجھے ایک پینی بھی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے جمائمہ خانم کی عزت کرتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عمران خان تو ذرا سا بھی لالچی نہیں ہے، اسے تو کوئی لالچ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر دیکھیں گھڑی کا الزام لگا رہے ہیں، وہ گھڑی چند ٹکوں کی گھڑی، اس نے ہزاروں جو پاؤنڈز تھے، لاکھوں پاؤنڈز جو تھے وہ ٹھکرا دیے تھے جو مل رہے تھے جمائمہ کی پراپرٹی میں سے. تو آپ اس کے اوپر ایک گھڑی کا الزام لگا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے. سائیں نوید جٹ ناروال سے بہت ایموشنل ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے لائیو لیں، آج آپ کو اور سننے والوں کو پتہ تو چلے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. سائیں نوید جٹ صاحب، میں آئندہ آپ کو لائیو لوں گی. ابھی میرے پاس لائیو کا کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے،
تو میں آئندہ جب لائیو آؤں گی تو پھر میں آپ کو لائن پر لوں گی. تو آپ دیکھیں ابھی جتنے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں نا، میں نے آج رات کو پتہ ہے کیوں میں لائیو جا رہی ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں وہاں گئی تھی نا دو دریا، تو جتنے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اپنے فالوورس کو اتنے وہ لائیو پر نہیں آئے تھے. بعد میں تو بہت سے لوگوں نے ویڈیو دیکھی، لیکن جب میں لائیو تھی تو بہت کم لوگ آئے تھے. تو میں نے سوچا کہ شاید جاب کی وجہ سے یا کوئی اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے لوگ مصروف ہیں تو اس لیے نہیں آتے. تو میں نے سوچا کہ اس بار میں رات کے وقت لائیو آؤں گی، کیونکہ